قبضہ مافیا کے خلاف بڑے شہر میں بڑے آپریشن کا فیصلہ، آپریشن پولیس اور رینجرز کی موجودگی میں ہوگا۔ محکمہ کچی آبادی بھی شامل ہوگا۔ محکمہ قانون تعاون فراہم کرے گا۔ وزیر بلدیات سندھ کی زیر صدارت قبضہ مافیا کے خلاف اجلاس، صوبائی وزیر قانون ضیاء الانچار اور میئر کراچی مرتضی وہاب کی شرکت۔ ناصر شاہ کا قبضہ مافیا کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کا انتظار۔ آئی جی سندھ سے سیکورٹی ایجنسیز ایسوسی ایشن کے 4 رکنی وفد کی ملاقات۔ وفد کی صدر سیکورٹی ایجنسیز ایسوسی ایشن منیر احمد نے قیادت کی۔ ملاقات میں وفد نے امن و امان اور سیکورٹی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ جاوید عالم موجو کا اسلحے کی نمائش روکنے، گارڈز کی تربیت پر زور۔ بولے سندھ پولیس اور سیکورٹی ایجنسیز میں مشترکہ کمیٹی قائم کی گئی۔ شہریوں کو جلد نظر آئے گا نیا کراچی، شہر میں خوبصورتی اور ترقی ساتھ ساتھ چلیں گی۔ بارشوں سے پہلے شہر سنوارنے کا مشن کام بھی ہوگا اور خوبصورتی بھی۔ میئر کراچی کا سخت ایکشن، 30 جون کی ڈیڈ لائن فکس، بڑی سڑکوں پر کام ترجیح قرار، چھٹی کا دن بھی نہیں بچے گا، کام بلا تعطل جاری رکھنے کا حکم۔ شہر میں بیوٹیفیکیشن زونز قائم کرنے کی منظوری، کہا شہریوں کو مزید مشکلات میں نہیں ڈال سکتے، اب صرف عملی کام چاہیے، فنڈز موجود ہیں، کام رکنا نہیں چاہیے۔ حکومت سندھ کا ہیلتھ سسٹم ہوگا اپ گریڈ، عوام کو ملیں گی علاج کی بہتر سہولیات۔ پولیو فری سندھ کا خواب، ویکسینیشن ہدف 95% مقرر۔ ٹی بی اور پولیو کے خلاف بڑا آپریشن، امریکہ سے اشتراک طے۔ وباؤں سے نمٹنے کے لیے جدید لیبارٹری اور ڈیٹا سینٹر قائم۔ محکمہ صحت اور امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے درمیان MOU کی سندھ کابینہ کی مشروط منظوری۔ فنڈز اور PC1 لازم قرار، 2030 تک صحت کے اعشاریے بہتر بنانے کا ہدف مقرر۔ پبلک اور پرائیویٹ شراکت داری کے ذریعے سندھ کی سماجی اور معاشی ترقی تیز کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پالیسی بورڈ کا 52واں اجلاس۔ PPP پالیسی بورڈ نے انفراسٹرکچر، تعلیم، صنعتی ترقی کے اہم منصوبوں کی منظوری دے دی۔ تربیت یافتہ اساتذہ کے لیے SITE منصوبہ متعارف کرایا جائے گا۔ سندھ بھر میں وہیکل فٹنس انسپیکشن سینٹرز قائم ہوں گے۔ بریفنگ دی، خراب گاڑیاں ماحولیاتی آلودگی اور حادثات کا سبب بن رہی ہیں۔ 21 ممالک کے 139 منصوبوں میں تمام 4 منصوبے کامیاب قرار پائے۔ بائک چلانا کوئی مشکل نہیں، میں نے سگنل کا بھی خیال کیا۔ میں کراچی الیکٹرک بائک پر سندھ اسمبلی پہنچ گئے۔ میں ایک میٹنگ میں اسمبلی آیا ہوں، بچپن میں سائیکل بھی چلاتا تھا۔ آرٹس کونسل میں 3 روزہ آرٹس ایلومنائی فیسٹیول، انور مقصود کی کانووکیشن میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ 55 طلباء و طالبات کو اسناد اور میڈلز دیے۔ تھیٹر، میوزک اور فائن آرٹس طلباء کو اعزازات سے نوازا گیا۔ زوبی فاطمہ، لائزہ، اظہر الشمس اور طاہا عباس نے گولڈ میڈل حاصل کیے۔ صدر آرٹس کونسل احمد شاہ کا کہنا تھا کہ والدین بچوں کو فنون لطیفہ بھی آنے دیں۔ افواج پاکستان کے دلیر جوانوں کو خراج تحسین۔ سابق گورنر کامران ٹیسوری کی رہائش گاہ پر مائیکہ حق کا جشن۔ خالد مقبول، امین الحق، فاروق ستار، مختلف ممالک کے کونسل جنرلز کی شرکت۔ کامران ٹیسوری بولے، آج پوری دنیا فیلڈ مارشل کا نام جانتی ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے مارکہ حق کو پاکستان کے مقدر کی لکیر قرار دیا۔ بولے، دنیا نے دشمن کی پسپائی اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ مارکہ حق کا CVO پر کل بڑا جشن ہوگا۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے خوشخبری سنا دی۔ بولے، پیپلز پارٹی کی جانب سے پورے شہر میں بینرز لگائے گئے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں پاکستان کی فوج کو تاریخی کامیابی ملی۔ بھارت کے 8 طیارے گرائے، دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ مارکہ حق بنیان المرصوص کی پہلی سالگرہ، ملک بھر میں حب الوطنی کی گونج۔ کراچی پولیس اور سول سوسائٹی کی مشترکہ ریلی، ضلع کیماڑی میں جوش و جذبہ دیدنی۔ چنیسر ٹاؤن میں حب الوطنی واک، شدید گرمی میں بھی عوام کا بھرپور جوش۔ طلباء اور اساتذہ سڑکوں پر نکل آئے۔ ڈائریکٹر ایجوکیشن جرار حسین نے طلباء کے جوش کو سراہا۔ ہم ہر بات پہ چیختے نہیں ہیں دشمنوں کی طرح، بھارت کی طرح۔ ہم جواب دیتے ہیں جیسا ہمارے مذہب نے ہمیں کہا ہے، جواب دو پر تمیز کے دائرے میں دو، جو ہماری پاک فضائیہ نے دیا۔
IMF نے پاکستان کے لیے $1.2 ارب قرض کی منظوری دے دی. پاکستان نے IMF کی 12 نئی شرائط قبول کر لی. حکومت نے معاشی استحکام پروگرام جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی. IMF پروگرام کے تحت پاکستان اصلاحاتی ایجنڈے پر قائم. اب مشرق وسطیٰ کو انڈے پاکستان سے جائیں گے. مشرق وسطیٰ جنگ کے باوجود پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں نئی امید کی انٹری. واحد پولٹری فارم کی دھماکے دار آمد. ایئر مارشل اورنگزیب نے نئی کمپنیوں کی آمد خوشائند قرار دی. اسٹاک مارکیٹ میں واحد پولٹری فارم لمیٹڈ کی تقریب گھنٹہ بھی بجایا گیا. پورٹ قاسم پر جلد بنے گا ملٹی پرپز ٹرمینل. جنید انوار چودھری کا بڑا اعلان. کہاں بحری شعبے میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے. انرجی سٹی میں سرمایہ کاروں کو مکمل سہولیات فراہم کریں گے. ٹیکس نظام کو سادہ بنا کر سنگل ڈیجٹ پر لایا جائے. پورٹ سروسز کو باقاعدہ صنعت کا درجہ دیا جائے. ٹرمینل آپریٹرز کے وفد کا وزیر بحری امور سے ملاقات میں مطالبہ. جنید انوار چودھری کے مسائل کے حل کی یقین دہانی. کراچی کے شہریوں کو جدید اور معیاری سفری سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے. گورنر سندھ کی ترقیاتی منصوبوں میں حل تمام رکاوٹیں فوری طور پر دور کرنے کی واضح ہدایت. کہا گرین لائن منصوبہ میاں محمد نواز شریف کی جانب سے کراچی کے شہریوں کے لیے ایک اہم تحفہ ہے. پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ کے چیئرمین وسیم اختر باجوہ بولے گرین لائن منصوبے کا فیز 2 رواں سال کے اختتام تک مکمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بڑھتی گرمی نے شہری زندگی کو مفلوج کر دیا. کنکریٹ کے جنگل کراچی کو مزید گرم بنانے لگے. کلائمیٹ چینج اور گلوبل وارمنگ گرمی کی بڑی وجہ قرار. شہری علاقوں میں اربن فارسٹ لگانے کی تجاویز. ڈائریکٹر کلائمیٹ ایکشن سینٹر یاسر حسین کا کولنگ سینٹرز کے قیام کا مطالبہ. شہری ڈیزائن میں تبدیلی کی ضرورت پر زور. شدید گرمی اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ. شہری اذیت میں مبتلا. بلال کالونی میں بجلی کی بندش نے مشکلات بڑھا دی. رہائشیوں نے شکوہ کیا بجلی کی بندش نے مشکلات بڑھا دی. کاروبار بھی متاثر ہو رہا. لوڈ شیڈنگ کو فوری ختم کرنے کا مطالبہ. لائٹ نے بہت پریشان کیا. معصوم بچے بل بلاتے ہیں. آپ یقینوں ماں بہنیں گرمی میں کیسے بیٹھیں گی. بزرگ ہمارے کیسے بیٹھیں گے. اوپر سے نیچے اترتے گھر سے بزرگ آدمی پریشان ہو جاتے ہیں. کراچی سمیت سندھ میں ہیٹ ویو الرٹ. ریسکیو 1122 میدان میں. کراچی سے کشمور تک ہیٹ ریلیف کیمپس فعال. شہریوں کے لیے ٹھنڈے پانی اور ORS کا انتظام. سخی حسن چرنگی واٹر پمپ ریلوے اسٹیشن پر ہیٹ ریلیف پوائنٹس قائم کر دیے گئے. نمائش چرنگی پر شیپا فاؤنڈیشن کا ہیٹ اسٹروک کیمپ. گیانچند سرانی کے شہریوں کو احتیاط برتنے کی اپیل. شیپا فاؤنڈیشن اور شیپا صاحب کی ہدایت کے مطابق ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم نے صبح 10 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک کنٹینیو یہاں پہ ٹھنڈا پانی اور مشروبات. اس کے علاوہ دن کو ہم یہاں پہ پانی کا اسپرے بھی کرتے ہیں اور یہ اسی طرح ہمارا جاری رہے گا جب تک گرمی رہے گی. جنا اسپتال کے ڈاکٹرز کئی ماہ سے وظائف سے محروم. ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن جنا اسپتال یونٹ کا انتظامیہ کو الٹیمیٹم. کہا 11 مئی تک واجبات ادا نہ ہوئے تو مختلف شعبوں کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا. ڈاکٹر شاہد آوان بولے مہنگائی میں ڈاکٹرز کو وظیفہ نہ ملنا ناانصافی ہے. انتظامیہ کی مزید سستی برداشت نہیں کریں گے. مسلسل بڑھتا ہوا تجارتی خسارہ بڑا چیلنج بن گیا. سینئر نائب صدر ثاقب فیاض مگو کو فکس ٹیکس رجیم سے ایکسپورٹرز کی لاگت کم ہونے کی توقع. پاکستان میں پیٹرولیم قیمتوں میں 60% تک اضافہ تشویشناک قرار. FPCCI کا بجٹ میں ٹیکس ریلیف کا مطالبہ. نازیبہ ویڈیو سکینڈل کیس. خواتین کے خلاف آن لائن جرائم معاشرتی خوف کو جنم دیتے ہیں. ایسے جرائم میں قانون خاموش تماشائی نہیں بن سکتا. سنگین نوعیت کے الزامات کے باعث ملزم کو رعایت نہیں دی جا سکتی. عدالت کے سخت ڈیمانڈز. جوڈیشل مجسٹریٹ غربی عدالت نے ملزم کی درخواست ضمانت مسترد کر دی. ریلوے گراؤنڈ میں امیدواروں کی دوڑ. کراچی ڈویژن میں گریٹ مین کی آسامیوں کے لیے فزیکل ٹیسٹ.
रेलवे ग्राउंड कराची सिटी में फिजिकल टेस्ट जारी, कामयाब उम्मीदवार अगले मरहले के लिए शॉर्ट लिस्ट, इंतखाबी अमल चंद रोज जारी रहेगा। पाकिस्तान के कुदरती हुस्न में एक और शानदार बीच का इजाफा, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत सुमियानी के मकाम पर बैनुल अक़वामी तर्ज का रिजॉर्ट बना दिया गया। सियाहत के दिल दादा अफराद को अब बैनुल अक़वामी मयार की तफरीह के लिए बैरून मुल्क के महंगे सफर की जरूरत नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी के ढाका स्टेडियम आमद, मोहसिन नकवी ने स्टेडियम में पहला टेस्ट मैच देखा। तमीम इकबाल ने इस्तकबाल किया। हुमायूं कबीर भी मोहसिन नकवी के हमरा ढाका स्टेडियम में मौजूद थे। मुलाकात में दोनों ममालिक में क्रिकेट के फरोग पर तबादला ख्याल। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मंदी पर इख्तिताम, 100 इंडेक्स में 1778 पॉइंट्स की कमी, 1,71,115 पर बंद हुआ। रुपए की कदर में 1 पैसे की मामूली बेहतरी, इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपए 70 पैसे पर बंद हुआ।